مولاها عزت مآب حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور معبود حقیقی ہے۔ درود و سلام کے نذرانے ہوں انبیاء و رسول کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر جلوہ فگن ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، اللہ کی جنت کما لینے کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم سب کے جنہیں اللہ نے ایک موقع اور عطا فرمایا، ان رحمتوں کو سمیٹنے کا ایک موقع اور دیا ہے، ورنہ کتنے ہمارے بھائی جو کبھی ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، کچھ دن پہلے، کچھ مہینہ پہلے ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہماری مجلسوں کا حصہ ہوا کرتے تھے، جن کے بغیر ہماری مجلسیں مکمل نہیں ہوتی تھیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ کبھی وہ تھے آج نہیں ہیں، ایک دن ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ کوئی اور ہوگا۔ اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، احسان مانیں کہ اس نے یہ ماہ صیام عطا فرمایا ہے، برکتوں کو سمیٹنے کا، رحمتوں کو سمیٹنے کا اور اللہ کی جنت خرید لینے کا ایک مہینہ اس مالک نے ہمیں اور عطا فرمایا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان برکتوں کو سمیٹیں، اس ماہ صیام کی عظمت کو سامنے رکھیں، رمضان کے روزوں کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد حقیقی کو سامنے رکھیں، کبھی فراموش نہ کریں۔ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے خطاب ڈائریکٹ اہل ایمان سے کیا ہے، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، کوئی نئی بات نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ رب ہمیں بھوکا رکھ کے چاہتا کیا ہے؟ پیاسا رکھ کے مولا ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، ڈرنا اور بچنا۔ تقوی کا معنی ہے ڈرنا اور بچنا۔ ڈرنا کس سے ہے؟ مالک کائنات سے ڈرنا ہے، اور بچنا کس سے ہے؟ بچنا ہے گناہوں سے۔ ڈرنا مالک کائنات سے ہے اور بچنا گناہوں سے ہے، اور کائنات کے رب کی قسم ہے جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، انسان کبھی کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا، اس کی عظمت کا احساس ہوگا، انسان تقوی شعار ہو جائے گا، انسان متقی ہو جائے گا، انسان پرہیزگار ہو جائے گا۔ یہی روزوں کا مقصد ہے، اسی مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ یاد آ گیا جسے امام ابن عساکر نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے۔ فاروق اعظم ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لوگوں کی ذمہ داری آ گئی ہے، خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر کے کندھوں پر آ پڑی ہے، زار و قطار رو رہے ہیں، کائنات سو رہی ہے، فاروق اعظم رات میں اپنے بستر پر نہیں ہے، سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے، مالک امت کی ذمہ داریاں مجھے عطا کر دی گئی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے ہمت دینا، مجھے توفیق دینا کہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو، تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی اور شرمندگی سے بچ سکوں۔ یہ کون فاروق اعظم ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ یہ وہ فاروق اعظم ہے جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا، اگر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا، میرے بعد اگر کوئی اور نبی آتا وہ فاروق اعظم ہوتے۔ جس فاروق کا یہ مقام ہے، جس فاروق کی عظمت اور شان ہے، جس صحابی کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، خلافت کی جب ذمہ داری دی گئی اور رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف دلوں میں ہے، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے تاکہ اللہ کے ہاں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی فاروق اعظم ہے، رات کو گشت کر رہے ہیں، ان کے غلام اسلم کا بیان ہے، آدھی رات ہے، مدینے کی بستی ہے، سناٹا ہے، پوری کائنات سو رہی ہے، فاروق اعظم مجھے جگاتے ہیں، چلو ذمہ داری ملی ہے، چل کر کے شہر مدینہ کی حالت دریافت کرتے ہیں۔ آدھی رات کو فاروق اپنے غلام کے ساتھ نکلتے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، دروازے پہ رک گئے، ماں ہے، بیٹی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، ماں تمہیں نہیں معلوم، شاہی فرمان ہے، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے، دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جرم ہے، یہ میں نہیں کر سکتی۔ ماں کہتی ہے، این نحن من امیر المؤمنین۔ بیٹی تنہائی کے اس عالم میں، رات کی تاریکی میں امیر المؤمنین اپنے بستر پر پڑا ہوگا، یہاں موجود نہیں ہے، نہ امیر المؤمنین دیکھ رہا ہے، نہ کائنات دیکھ رہی ہے، میری بات مان لو، دودھ میں پانی ملا دو، پیسے بڑھ جائیں گے، گھر کا خرچ چل جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جو ایمان اس خاتون کا تھا، جو تقوی اور اللہ کا ڈر اس بچی کے دل میں تھا، وہی کیفیت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی صحیح معنوں میں آ جائے گا۔ فَتَقُولُ الْفَتَاةُ الصَّالِحَةُ الَّتِي عَرَفَتْ تَقْوَى اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَرَانَا فَرَبُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَرَانَا۔ کہا، ماں میں مانتی ہوں رات کی تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں یہ بھی مانتی ہوں پانی ملانے سے پیسے بڑھ جائیں گے، میں یہ بھی مانتی ہوں ہمارے کام آ جائیں گے، یہ فائدے کی بات ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں امیر المومنین یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ان کان امیر المؤمنین لا یرانا فرب امیر المؤمنین یرانا۔ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو ذرے ذرے کا حساب رکھتا ہے۔
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ مالک تو ایسا ہے، اس کا علم ایسا ہے. نگاہوں کی چوری کی بات تو جانے دو، ہم نے جو دلوں میں اپنے سینوں میں راز چھپا کر کے رکھے ہیں وہ مالک دیکھ رہا ہے، خالق دیکھ رہا ہے. اور کل اللہ کی عدالت ہوگی، ذرے ذرے کا حساب ہوگا. میری ماں مجھے بتاؤ، کل قیامت کے دن اولین و آخرین کے مجمع میں اللہ جب ہم سے میرے اس گناہ کے بارے میں سوال کرے گا تو جواب کیا دیں گے؟ کبھی اس بارے میں بھی تم نے سوچا ہے؟ کبھی اس بارے میں بھی تو نے غور کیا ہے؟ یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے. گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. کتاب و سنت کو اپنانے کا نام تقویٰ ہے. نیکیوں کی زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. رب کے کلام کو اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کو سینے سے لگا لینے کا نام تقویٰ ہے. لعلکم تتقون. یہ رمضان ہمیں سکھانے آیا ہے، ہمیں سجانے آیا ہے، ہمیں سنوارنے آیا ہے. میرے عزیزوں، مقصد صیام کو سمجھو، روزوں کے مقصد کو سمجھو. ہر سال یہ رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، پر ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہم محسوس کرتے کیوں نہیں؟ ہم اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرتے کیوں نہیں؟ یہ گنتی کے چند ایام ہیں، لمحوں میں گزر جائیں گے. اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرو. کتاب و سنت کے آئینے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. کائنات کے امام ہیں، منبر پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں. بات خلاف معمول تھی، اصحاب رسالت گویا ہوئے، آقا ہم نے کبھی نہیں سنا آپ نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے کبھی آمین نہیں کہا. معاملہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ آپ فرمائیے وجہ کیا ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے منبر پر قدم رکھا جبریل امین نے مجھ سے کہا، بد نصیب ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ آدمی، تباہی ہو اس کے لیے. سوچو، اس فلسفے کو محسوس کرو. یہ ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اگر یہی کیفیت روزوں کے اختتام کے بعد بھی رہ گئی، رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے رمضان کے روزوں سے کچھ حاصل نہ کیا. ہم بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، روزے کا عالم ہے، گرمی کی تپش ہے، پیاس لگی ہے، حلق سوکھ کر کے کاٹا ہو چکا ہے، بھوک شدید تر ہے، آدمی تڑپ رہا ہے. اس کی بیوی اس کے لیے حلال اور جائز ہے، پر آدمی پانی نہیں پیتا، آدمی کھانے کے قریب نہیں جاتا، آدمی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی رضا ہے. یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی رمضان کے مہینے میں حلال چھوڑتا ہے. مالک نے ہم سے حلال چھوڑنے کے لیے کہا ہے، حرام نہیں. رمضان کی حالت میں، روزوں کی حالت میں ہم نے حلال چھوڑا ہے. تو جو مسلمان رب کو خوش کرنے کے لیے حلال چھوڑ سکتا ہے وہ حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس فلسفے کو، اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کائنات کے امام نے فرمایا، جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا، بد نصیبی ہے اس انسان کے لیے، تباہی اور بربادی ہے
اس انسان کے لیے جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور اپنی معافی نہ کرا سکا، رحمتوں کا مہینہ پایا، اللہ کی رحمت کا مستحق نہ ہو سکا، برکتوں کا مہینہ پایا، رب کی برکتوں کو سمیٹ نہ سکا، جہنم سے آزادی کا مہینہ پایا، اللہ کی جہنم سے بچ نہیں سکا۔ بربادی ہے اس انسان کے لیے جس نے رحمتوں کے، برکتوں کے اور عظمتوں کے مہینے کو ضائع کر دیا۔ یہ بد دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے روزوں کو بچا کر کے رکھنا ہوگا، ان نیکیوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ برکتوں کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھی روزے کا لحاظ نہیں رکھتے۔ آدمی اناپ شناپ بکتا ہے، غصہ ظاہر کرتا ہے، گالی گلوچ تک دیتا ہے، اول فول بکتا ہے، حتیٰ کہ لوگ جھوٹ تک بولتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی وہ حدیث سنو، آپ نے فرمایا تھا رب صائم لیس من صیامہ الا الذم، کتنے روزے دار ہیں جنہیں ان کے روزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے پیاس کے۔ انسان روزے کی حالت میں ہو کر کے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اپنے روزوں کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ کائنات کے امام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنا بند نہ کرے، غلط چیزوں کو انسان اگر چھوڑنا بند نہ کرے، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کہ انسان ایسا انسان روزہ رکھے اگر وہ جھوٹ نہیں بولنا بند کر رہا ہے، غلط چیزوں سے نہیں بچ رہا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، ہاتھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، انسان اگر محرمات سے نہیں بچ رہا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ کو ایسے انسان اور ایسے روزے دار کی روزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تربیتی مہینہ ہے، ہمیں بدلنے آیا ہے، اپنے آپ کو چینج کرو۔ ایک اور بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بے شمار آیتوں میں اللہ تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ قربانی کا مقصد بھی تقوی، روزوں کا مقصد بھی تقوی۔ اے خلیفۃ المسلمین، یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، متقی ہو جاؤ گے۔ کہا کیا کیا؟ کہا الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور پیدا کر لو۔ ہم سماج کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے غلط چیزیں کرنا بند کر دیتے، پر ہمیں مالک سے حیا نہیں آتی۔ سماج نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ معاشرے نے دیکھ لیا رسوا ہو جائیں گے۔ بھائی کی نگاہ پڑ گئی، باپ کی نگاہ پڑ گئی، رسوائی ہوگی۔ اللہ سے شرمندگی کیوں نہیں ہوتی؟ کل اولین و آخرین کے مجمع میں اللہ سوال کرے گا۔ اس چیز کو بھی سامنے رکھو۔ کہا الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ حسن حاضر ہے، شباب موجود ہے، گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں،
عورت دعوت گناہ دے رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پر آدمی متقی ہے، اس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے، یہ کہہ کر کے انکار کر دے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ مقام جانتے ہو، یہ جب کیفیت پیدا ہوگی، کل اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں وہ آدمی بھی ہوگا جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا۔ والعمل بالتنزیل، کتاب و سنت پر عمل کا نام تقوی ہے۔ والقناعت بالقلیل، محنت و مشقت کے بعد جتنی روزی حاصل ہو جائے اس پر انسان راضی رہے، حسد نہ کرے، گلا نہ کرے، تقدیر کو برا بھلا نہ کہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اسباب اختیار کر رہا ہے، جو مل گیا اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا نام تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی دن کی تیاری کا نام تقوی ہے۔ یہ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے رمضان گزر جاتا ہے، ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، ہم 60 سال کو بہتر کرنے کے لیے، 70 سال کو خوبصورت کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں، ہم آخرت کی تیاری کتنی کرتے ہیں؟ یہ عیش و آرام دنیا میں رہ جائیں گے، یہ بنگلے دنیا میں رہ جائیں گے، یہ ناز و نعمتیں دنیا میں رہ جائیں گی، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ ہم نے 60 سال کو بہتر کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی، ہمارے پاس اس کی تیاری کیا ہے؟ ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ صحابی رسول ہیں، نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آخری وقت آ گیا ہے، لوگوں نے گھیر لیا ہے، آخری وقت ہے، دیوار کی طرف منہ کیا، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ صحابی ہیں۔ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کا پیارا ساتھی ہے۔ کون ہے یہ جس نے پوری زندگی مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت کی ہے، علم کی خدمت کی، کبھی دنیا نہیں کمایا، بستر پر ہے، دیوار کی طرف منہ کر لیا، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یہ ابو ہریرہ موت کے ڈر سے رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ آپ تو جنتی ہو، محمد الرسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں جانتا ہوں کہ مرنا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو میری کیا بسالت ہے؟ میرے رونے کی وجہ یہ ہے، زادی قلیل و سفری بعید، کہا میں دنیا چھوڑ کر کے آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں، میرا سفر آخرت لمبا ہے۔ وزادی قلیل، میرے پاس جو نیکیاں ہیں، میرے پاس جو نیکیاں ہیں، سفر خرچ جو ہے وہ کم ہے، سفر لمبا ہے، نیکیاں کم ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کل اللہ کی عدالت ہوگی، مولا کرسی عدالت پر ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اللہ غصے میں ہوگا، 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور لپیٹنے کے بعد کہے گا، این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے گھمنڈی لوگ، کہاں ہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، کہاں ہے دنیا میں جو عقل کے چلا کرتے تھے، حقوق کی پامالی کرتے تھے؟ آج ہے کوئی میرے سامنے سر اٹھا سکے؟ اللہ کہے گا، آج میری حکومت ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں، کل اللہ تعالیٰ نے میری کسی گناہ کے بارے میں مجھ سے حساب لے لیا، میں نے جس کے بارے میں توبہ نہ کی ہو،
تو میں جواب کیا دوں گا؟ یہی سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ جس صحابی کو جنت کی بشارت ملی ہو، وہ اللہ کا ڈر اس کے دلوں میں ہے، اسی خوف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مقصد صیام کو، روزوں کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا کائنات کتاب و سنت کے حوالے سے جتنی باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے میں جم کر کے خوب محنت سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ محرمات و منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو ختم کر دے، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو قبروں میں دفن ہیں ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہمیں جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و توحید پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی